بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور اس عشرہ ذوالحجہ کے قیمتی ایام کو، قیمتی راتوں کو مزید قیمتی بنا رہے ہوں گے، اللہ کے حضور دعائیں مانگ کر، تہجد پڑھ کے، توبہ و استغفار کر کے، اللہ کو یاد کر کے، درود و سلام کی کثرت سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو ان شب و روز میں کی جانے والی عبادات اس کے علاوہ کے شب و روز کی نسبت زیادہ محبوب ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، خواہ وہ نیکی براہ راست اللہ سے تعلق رکھتی ہو یا اللہ کی مخلوق سے۔ بالخصوص 9 ذوالحجہ کا روزہ، جسے یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے مختلف وجوہات کی بنا پہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، میں اللہ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ وہ یوم عرفہ کے روزے کی برکت سے پچھلے 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یقیناً یہ دن اتنی اہمیت کا حامل ہے، یہ راتیں اتنی اہمیت کی حامل ہیں، اس کا اکثر و بیشتر حصہ تو گزر چکا، لیکن نہایت قیمتی حصہ باقی ہے۔ 9 ذوالحجہ کا دن، اس کی رات، اور 10 ذوالحجہ کا دن اور اس کی رات۔ تو ان ایام کو ہم قیمتی سے قیمتی بنانے کی کوشش کریں، خاص طور پر 9 ذوالحجہ کے روزے کے ساتھ اس میں ایک اور مسنون عمل ہے جو تلقین فرمایا گیا، جو ہر مرد عورت پر لازم ہے کہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، ہر مرد عورت پر لازم ہے کہ اس کو 1 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے ساتھ 10 ذوالحجہ جو قربانی کا دن ہے، جس میں پوشیدہ ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا، اور ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ رسول کی رضا کی خاطر یقیناً قربان کرنے والے بنیں، اور یہ قربانی کرنا جو اس دن کی جاتی ہے یہ محض اللہ کے نام پر ہو اور اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اس میں اور کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے، اور اس پر مزید اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے ہمارے لیے جانوروں مویشیوں کو ہمارے تابع کر دیا، ہمارے لیے حلال بنا دیا، اس پر بھی اللہ کا شکر ہو۔ اور اس دن کو یوں بھی قیمتی بنائیں گے کہ اس میں اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک رکھیں گے، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے پڑوسیوں کو، اور اسی طرح معاشی طور پر معاشرے کے اپنے سے کم تر لوگوں کو بھی، خواہ وہ شریک کرنا گوشت کی شکل میں ہو، ان کی عید کی تیاری کی شکل میں ہو، یا دیگر اقسام بھی ہیں جس انداز میں ہم انہیں اپنی ان خوشیوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ نیکی کا موقع ہے، آپ سب کو یہ دن، یہ راتیں مبارک ہوں، اللہ تعالیٰ ایسی مزید خوشیاں ہمیں دکھائے اور دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔